بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ محترم منظور احمد صاحب، چیئرمین فیمی، جنرل سیکریٹری فیمی جناب مجتبیٰ فاروق صاحب، دیگر حاضرین جو فی الوقت حال میں موجود ہیں اور باہر ہیں وہ بھی جلد حاضر ہو جائیں۔ ایک اہم موضوع پر آپ کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، اور یہ موضوع بھی کل سے جو چل رہا ہے اسی کا کنٹینیویشن ہے، یعنی اسکولوں کو جو چیلنجز درپیش ہیں اور اسکول کو نیکسٹ لیول پر لے جانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس میں ایک اہم فینانس بھی ہے، پیسہ بھی ہے۔ اگر آپ کے پاس رقم ہے تو آپ اپنے ادارے کو اونچا اٹھا سکتے ہیں۔ تو ہم اس 20 منٹ کی گفتگو میں یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ آپ کے ادارے کے فنڈز کو کیسے مضبوط کریں، فنڈ کا موبیلائزیشن کیسے کریں۔ تو کسی بھی ادارے کی فنڈنگ یا فنڈ ظاہری بات ہے بیک بون ہے، اس کے بغیر کچھ ہوتا نہیں ہے۔ اداروں کے چیلنجز میں وہی بات آئی کہ ہمارے پاس فنڈ کی کمی ہے، اور اکثر یہ دیکھا بھی جا رہا ہے۔ تو کسی بھی تعلیمی ادارے کو میری نظر میں 6 مختلف ذریعوں سے فنڈ حاصل ہو سکتا ہے۔ ان 6 ذریعوں کو آپ ٹیپ کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 1 جو بہت ہی آسان اور فوری جو ذریعہ ہے وہ آپ کے اسٹوڈنٹس کے پیرنٹس ہیں۔ تو پیرنٹس نمبر 1، آپ کہیں گے کہ آپ نے کوئی خاص بات نہیں کہی، ہمارے پیرنٹ پیسہ نہیں دیتے ہیں، تو ہم اس کی بھی بعض چیزوں کی گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسرا جو ذریعہ ہے وہ گورنمنٹ اسکیمز۔ ہاں، گورنمنٹ اسکیمز بھی ہیں، لیکن گورنمنٹ اسکیمز بھی سب کو نہیں ملتی ہیں، اس میں بھی پرابلم ہے۔ بہرحال اس پہ بھی کوشش کرنا چاہیے اور اس پر بھی ہم کچھ باتیں کریں گے۔ نمبر تیسری چیز CSR، کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی فنڈ۔ گورنمنٹ نے نیا قانون بنایا ہے کہ جس کمرشل آرگنائزیشن کا نیٹ پروفٹ سالانہ 5 کروڑ ہوتی ہے، اس کا 2% خیراتی کاموں میں، چیریٹی کاموں میں، سوشل سروس کے کاموں میں خرچ کرنا ضروری ہے۔ ضروری نہیں کہ صرف ایجوکیشن ہی پر خرچ کیا جائے، اور بھی ایکٹیویٹیز ہیں جو CSR ایکٹیویٹیز کہلاتی ہیں۔ تو ایک بڑا فنڈ CSR کے ذریعے آج انڈیا میں خرچ ہو رہا ہے، اور CSR کا بڑا فنڈ تعلیم، پاورٹی ایلیویشن، ہیلتھ سیکٹر، ویمن امپاورمنٹ، واٹر ریسورسز کے امپرومنٹ، یہ میجر سیکٹر ہیں، اس میں زیادہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ سال CSR انڈیا میں 20,000 کروڑ کا ہوا ہے۔ 20,000 کروڑ میں سے ڈیٹا تو نہیں ہے کہ کتنے ہزار کروڑ یا کتنے کروڑ ایجوکیشن سیکٹر میں گیا ہے، لیکن ایک بڑا اماؤنٹ بڑے کمپنیوں نے ایجوکیشن کے سیکٹر میں فنڈنگ کی ہے، دیا ہے۔ تو یہ تیسرا CSR ہے۔ چوتھا، اپارٹ فرام CSR، ملک میں پھیلے ہوئے یا بیرون ملک فلانتھراپسٹ ہیں، مخیر حضرات، وہ بھی ایک بہت بڑا سورس ہے۔ اور 5واں سورس وہ ہیں FCR، فورن۔ کئی ایسے ایجنسی ہیں جو فورن ایجنسیز آپ کو فنڈنگ کرنا چاہتی ہیں، لیکن اس میں اب امکانات کم ہو رہے ہیں اور تھوڑا سا اس میں سختی آ گئی ہے، اس پر ہم زیادہ نہیں بات کریں گے۔
تو یہ 5 میجر سورسز ہیں. اس کے علاوہ ایک سورس ہے جس پر بھی گفتگو کم ہوگی، وہ یہ کہ اگر اسکول کے پاس ریسورسز موجود ہیں، انفراسٹرکچر ہے اور آپ کے پاس بلڈنگ ہے، تو اس بلڈنگ کا زائد استعمال فنڈ ریز کرنے کے لیے کیسے استعمال کریں. مثلاً بہت سارے کرسچن انسٹیٹیوشن میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو آڈیٹوریم ہوتا ہے وہ آڈیٹوریم وہ دوسرے کاموں کے لیے بھی سبلیٹ کرتے ہیں، کرائے پر دیتے ہیں، اس کی انٹری ایگزٹ الگ ہوتی ہے. بعض اسکولوں میں تو شادی خانے بھی ہیں اور وہ اسکول کا آڈیٹوریم بھی ہو جاتا ہے اور وہاں شادیاں بھی ہوتی ہیں. اسی طرح بعض کرسچن انسٹیٹیوشن جو ریزیڈینشیل ہیں، میں نے دیکھا کہ کچھ کمرے وہ لیٹ آؤٹ بھی کرتے ہیں وزٹرز کے لیے اور پیرنٹس کے لیے، اس کے ذریعے بھی وہ انکم جنریٹ کرتے ہیں. کچھ ایوننگ کورسز کرواتے ہیں، کوچنگ سینٹرز چلواتے ہیں. ابھی ایک انسٹیٹیوشن گیا تھا، وہاں دیکھا میں نے، یہ تھوڑا سا بڑے شہروں میں پاسبل ہے کہ انہوں نے ملٹی فلور پلےئنگ گراؤنڈز بنا دیا ہے. یعنی 3 منزلہ پلے گراؤنڈ ہے. ایک منزل پہ کرکٹ کھیل رہے ہیں بچے، دوسرے منزل پر فٹ بال کھیل رہے ہیں، تیسری منزل پر شٹل کاک، اور یہ سارا کمرشل ہو رہا ہے معاملہ. تو یہ بھی ہے، یہ میٹروز میں اور بڑے شہروں میں پاسبل ہے، لیکن میں آپ کے ذہن کو کھولنے کے لیے کہہ دیا. اب آئیے چلتے ہیں. سب سے پہلے فنڈ کو کیسے ریز کیا جائے. دیکھیے، فنڈ کو ریز کرنے کا ایک پورا آرٹ ہے اور ایک پورا طریقہ ہے. ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ لوگ آئیں، ہماری باتوں پر یقین کر لیں اور پیسے دیں. یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. کہیں چلے جائیں اور ہم اپنی، کیا کہنا چاہیے کہ اپنا پورا مسئلہ بیان کریں تو HWF پیسے دے دیں. ایسا نہیں ہوتا ہے. دنیا بھر میں فنڈنگ ایسی نہیں ہوتی ہے. آپ کو فنڈ حاصل کرنے کے لیے پروفیشنلی کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے اور وہ کریں آپ. ہو سکتا ہے ہمارے جنرل سیکریٹری صاحب اس کا ایک سسٹم ایوالو کریں گے، اس لیے کہ میں نے کرسچن انسٹیٹیوشن میں یہ سسٹم دیکھا ہے. ساؤتھ انڈیا میں انہوں نے بنگلور میں سینٹر بنایا ہے جہاں پر کرسچن انسٹیٹیوشن کی فنڈ ریزنگ کے لیے پورا وہاں گویا وہ گائیڈنس دی جاتی ہے، سپورٹ کیا جاتا ہے. اس کا جو پروپوزل لکھنے والے ہیں ان کو ہینڈسم سیلری دی جاتی ہے، 55,000 کی سیلری، کار، ریزیڈینشیل فیسلٹی، اور وہ مختلف 150-200 انسٹیٹیوشن کے لیے وہ کام کرتے ہیں، پروپوزل لکھتے ہیں، کمیونیکیشن کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح کا کوئی سسٹم فیمی بنا سکتی ہے اور ایسا کر کے ہی ہم اپنے انسٹیٹیوشن کو نیکسٹ لیول پہ لے جا سکتے ہیں. تو یہ آپ بات ذہن میں رکھیے. اب آئیے انڈیویجولی ہم کیسا کریں. آپ اپنے انسٹیٹیوشن میں ایک ٹرسٹی سوسائٹی کے ممبر یا ایک ٹیچر کو اس کا ذمہ دار بنا دیں کہ آپ کا کام فنڈ ریزنگ کرنا ہے اور فنڈ ریزنگ کے لیے ضروری چیزیں کو تیار کرنا ہے. یہ ہم نہیں کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ رسید بک لے لیں اور نکل جائیں چندہ وصول کرنے. یہ نہ کریں. ٹھیک ہے، تو ایک آدمی ہمارا ڈیڈیکیٹڈ ہو گیا. اب اس کے بعد ہم اپنے ایکٹیویٹیز کو، میں موٹی موٹی باتیں کوئکلی کر رہا ہوں، ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں سماج میں، جو کنٹریبیوشن ہے ہمارا، اس کا ڈاکیومنٹیشن پراپر ہونا چاہیے. ہمارے پاس ڈاکیومنٹیشن نہیں ہوتا. ڈاکیومنٹیشن ہوتا بھی ہے تو بڑے بھونڈے انداز کا ہوتا ہے. مثلاً فوٹوگراف ہم لیتے ہیں تو اپنے موبائل سے فوٹوگراف لے لیں گے، اور فوٹوگراف بھی جب لیتے ہیں تو کیمرے میں جو چیز نظر آ گئی اب سمجھتے ہیں کہ بہت اچھی نظر آ جائے گی. وہ اس کی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے، اگینسٹ لائٹ نہ لیں وغیرہ وغیرہ. تو لے لیتے ہیں پکچر، جب اس کو ڈیولپ کیا جاتا ہے یا کہیں بھیجا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے تو اس میں کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی، یا دور سے لی جاتی ہے فوٹو. تو بہرحال پکچرز پروفیشنلی اچھے لیں. اس کے بعد
آپ نے جو کنٹریبیوٹ کیا ہے سماج میں اس کو ڈاکیومنٹ کرنا بہت ضروری ہے. ہم صرف تقریروں کے ذریعے اسٹیٹمنٹ کے ذریعے کوئی چیز بتانا چاہتے ہیں. فلانتھراپسٹ اور CSR والے اس کو مانتے نہیں. آپ مثلا ایک غریب جھوپڑ پٹی میں رہنے والے بچے کو آپ نے تعلیم دی تو آپ جائیں گے اس کی چھوٹی سی اسٹوری بنائیں گے کہ یہ اس کا گھر ہے, دیکھیے اس طرح کا گھر ہے, یہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا چھت نہیں ہے, تارپولین ڈلی ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ. اس کی ایک پوری اسٹوری آپ ڈیولپ کر رہے ہیں. اور یہ اب بچہ جو ہے کس طرح یہ گریڈ 5 میں یا گریڈ 8 میں آیا ہے اور یہ کیسا انگریزی میں بول رہا ہے اور کس طرح اس کے ایٹیکیٹس بدل گئے ہیں, یہ کس طرح صاف ستھرا رہ رہا ہے اور یہ کس طرح اپنے سماج میں جا کے کام کر رہا ہے. تو ایک امپریسو اسٹوری اس کے سراؤنڈ اطراف ڈیولپ کریں آپ. تو یہ جو چیزیں ہیں ڈاکیومنٹ کریں اور اسٹوریز ڈیولپ کریں, اور یہ اسٹوریز آپ سوشل میڈیا کے ذریعے فلانتھراپسٹ, CSR, بعض سلیکٹڈ پیرنٹس ان کو بھیجتے رہیں. ابھی مانگے نہیں, ہمارا پہلا میسج ہی وہ فوٹو کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ لہذا اس کے لیے 50,000 روپے دیجیے. یہ نہ کریں آپ. پہلے آپ امپریس کریں اور اس طرح امپریس کریں کہ فلانتھراپسٹ آپ سے خود رجوع کریں کہ بھئی آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ کچھ فنڈ آپ کو دوں. میں ایسے اگر آپ ملاقات کریں گے تو کئی انسیڈنٹس اور کئی واقعات اور کئی مثالیں دے سکتا ہوں کہ کس طرح چھوٹے چھوٹے گروپس نے کام کیا اور فنڈ ریز کیا. آج کل آپ اس طرح کے سٹوریز سوشل میڈیا پہ شیئر کر سکتے ہیں, فیس بک اپنا بنا سکتے ہیں. ہر سنستھا کا, انسٹیٹیوشن کا ایک ویب سائٹ ہونا چاہیے. ویب سائٹ امپریسو ہو. ہمارے پاس ویب سائٹ میں کئی جگہ کئی اسکولوں کا ویب سائٹ دیکھا میں نے کہ ٹھیک ہے ویب سائٹ کھولتے ہی صدر صاحب کی فوٹو آ جاتی ہے سب سے بڑی. ٹھیک ہے پرائیویٹ انسٹیٹیوشن ہے, چاہتا ہے شخص کے اپنا بھی ذرا سا ہو جائے معاملہ, وہ آپ کریے. لیکن جب آپ سنستھا چلاتے ہیں تو سنستھا انسٹیٹیوشن آگے ہونا چاہیے اور آپ پیچھے ہونا چاہیے. تو بہت ہی اچھا آپ ایک ویب سائٹ ڈیولپ کریں امپریسو کہ آپ کا کنٹریبیوشن کیا ہے. کنٹریبیوشن ان دا ایکیڈیمک فیلڈ, کنٹریبیوشن ان سوشل چینج کے فیلڈ میں, ایسا کہ دل کو بات لگے. تو یہ آپ ویب سائٹ بنائیں گے, آپ نے ڈاکیومنٹیشن کیا چیزوں کو, وہ رکھیں گے, اور پھر آپ پورا ڈیٹا بینک کریٹ کریں گے کہ کون فلانتھراپسٹ ہیں, ہم کن سے پیسے حاصل کر سکتے ہیں. پیسے حاصل کرنے کے سلسلے میں اور CSR کے سلسلے میں سارے فنڈ ریزر جو پنڈت ہیں اس فیلڈ کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جس ایریا میں رہتے ہیں اس ایریا کے فلانتھراپسٹ کو آپ پہلے ٹیپ کیجیے. لیکن ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ نارتھ کے ایکسٹریم علاقے کا بندہ بنگلور آ جاتا ہے, کہتا ہے کہ صاحب یہاں تو پیسہ ابلتا ہے لہذا ہم پیسے جمع کرنے آئے ہیں. تو یہ غلط ہے. اگر آپ UP کے بھرائچ سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ بھرائچ کے اطراف و اکناف کے 8-10 ڈسٹرکٹ میں کون ہمارے پیسے والے لوگ ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہاں کے لوگ کچھ بنگلور میں بھی ہوں گے, وہاں کے لوگ بامبے میں بھی ہوں گے, تو ان کا آپ ڈیٹا حاصل کریں. ڈیٹا حاصل کر کے صرف ابھی 1-2 سال کے لیے آپ پوسٹ کریں, چیزوں کو بھیجتے جائیں. اوکے, یہ پرائیویٹ فلانتھراپسٹ کے لیے. CSR کے لیے, CSR حاصل کرنے کے لیے بڑی غلط فہمیاں ہیں, مت ہیں کہ صاحب آپ کو نہیں ملے گا, آپ کو بھی نہیں ملے گا, آپ کو بھی نہیں ملے گا. یہ آپ دماغ سے نکالیے. میں تو یہ کہوں گا کہ آپ کو بھی ملے گا, آپ کو بھی ملے گا, جتنے لوگ بیٹھے ہوئے سب کو ملے گا, لیکن ہم ڈھنگ سے کام کریں. تو آپ پہلے CSR کا, جس طرح فلانتھراپسٹ کا ڈیٹا جمع کر رہے ہیں, CSR کا ڈیٹا جمع کیجیے. CSR کے ڈیٹا میں یہ دیکھیے کہ آپ جس علاقے میں انسٹیٹیوشن چلا رہے ہیں وہاں کوئی بڑی کمپنی کام کرتی ہے کیا. مثلا وہاں کیا ہیرو ہونڈا کی فیکٹری ہے, مثلا وہاں کوئی کول انڈیا لمیٹڈ
की माइनिंग होती है, क्या वहाँ कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है? तो जो कंपनी जहाँ काम करती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की फिलॉसफी ये है कि जिस एरिया से आप बेनिफिट ले रहे हैं उस एरिया को पहले प्रेफरेंस दीजिए, वहाँ के एरिया को डेवलप कीजिए। आप चले जाएं चेन्नई को और कहेंगे साहब हम यहाँ की कंपनी से फायदा उठाएंगे, तो वो हो सकता है, मैं डिनाई नहीं कर रहा। AR रहमान ने अपना CSR खोला है वहाँ पे, वो देगा, लेकिन आप उसको ज्यादा इंप्रेस नहीं कर पाएंगे। AR रहमान उस संस्था को ज्यादा प्रीफर करेगा जो मदुराई चेन्नई में काम कर रही है, वहाँ अतराफ में। तो आप जो है अपने एरिया के संस्था की कॉरपोरेट अगर कोई है खरीद तक, तो उसका डेटा जमा कीजिए। ये डेटा कैसा जमा करेंगे? ये जैसा कि मैंने कहा कि ये एक मुसलसल काम है, तो थोड़ा सा जो इसमें इंटेलिजेंस रखते हैं उनको आप ये काम दीजिए, वो गूगल करें, गूगल में सर्च करें। एक CSR का वेबसाइट है, आप लिख लीजिए, वो है csr.gov.in। इस पर आप गूगल करेंगे तो कुछ संस्थाओं के नाम मिलेंगे आपको, और इसमें और भी तफसीलात मिलेंगी। फिर इसी तरह आप CSR के नाम से टाइप करेंगे तो ढेर सारे वेबसाइट मिलेंगे, उनसे आप डेटा हासिल कीजिए। और CSR के जितने काम करने वाले एग्जीक्यूटिव्स और CEOs हैं, वो ज़्यादातर सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन। तो लिंक्डइन पे ये ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उस पर आपके अपनी संस्था की भी प्रोफाइल डेवलप कीजिए। आपको लिंक्डइन के बारे में मालूमात नहीं है, किसी नौजवान से ले लीजिए मालूमात, उसको इस काम को असाइन कीजिए, ही विल वर्क फॉर यू। तो इस तरह आप डेवलप करने के बाद राब्ता उनसे करते रहिए। एक तो ये मैंने कहा कि कंपनी वहाँ हो, दूसरा ये कि वो कंपनी वहाँ से कोई रॉ मटेरियल उठा रही है क्या, वो भी बड़ा काम करेगी, क्योंकि वो वहाँ से रॉ मटेरियल ले रही है तो वो वहाँ देना भी चाहती है। ऐसे बहुत सारे कंपनियां हैं। ओके, जैसे अगर कोई कंपनी जाम बनाने वाली है, किसान जाम कंपनी है, तो वो बिहार के उस इलाके में CSR करेगी जहाँ से वो लीची बाय करती है, लीची परचेस करती है। तो वो कहेगी कि साहब हम तो यहाँ से लीची लेते हैं, हम फायदा यहाँ से उठाते हैं, यहाँ के लोगों को पैसा भी देंगे। तो इस तरह एक इंटेलिजेंस के जरिए आप ये काम कर सकते हैं। तो आप डेटा जमा कर लिया आपने, फिर आप मुसलसल भेजते रहे। ओके, इसमें आप मायूस होना नहीं है। हमारा भी तजुर्बा ये है कि हमने जो CSR हासिल किया वो अजीम प्रेम जी फाउंडेशन खुद आकर दिया बिना अप्लाई किए गए, लेकिन हम मुसलसल कांटेक्ट में रहे। तो आप कांटेक्ट में रहें, लोग फिर आपसे रुजू करेंगे CSR के लिए भी, और आपके इंडिविजुअल फिलैंथ्रोपिस्ट भी आपसे रुजू करेंगे, देंगे। अच्छा, इसमें जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे इंस्टीट्यूशन के साथ आता है, जो शिकायतें मिलती हैं, वो ये कि हमारे इंस्टीट्यूशन ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं करते। ट्रांसपेरेंसी मतलब हमारे अकाउंट्स साबिक़ा भी ठीक ठाक होना चाहिए, और 12A, ATG ये जितने कंप्लायंसेस हैं पूरे हों, और जितने हमारे रिपोर्ट्स हैं अकाउंट्स के वो प्रॉपरली ऑडिटेड हों। एक दूसरी चीज, हम किसी से रकम ले रहे हैं तो स्पेसिफिक रकम लेकर उसी में खर्च करके उसकी रिपोर्ट उसको बराबर दें। अभी 1 महीना पहले एक संस्था ने बहुत सिंपल सा काम किया। उसने ये किया कि हम 10 बच्चों को नीट एग्जाम के लिए तैयार करेंगे, और उन्होंने आजकल जो प्राइवेट जो फंड रेजर है, क्राउड फंडिंग वाले, गालिबन मिलाप या केटो, दोनों में से किसी एक को कांटेक्ट किया। अब उन बच्चों का प्रोफाइल डाल दिया गया, और 2 दिन के अंदर अंदर उन बच्चों की फीस जमा हो। आप CSR की भी वेट करने की जरूरत नहीं। ये जितने प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे आप मदद लीजिए। एक संस्था है, मैं नाम नहीं लेता, उसने भी वेबसाइट में सिर्फ बच्चों के नाम डाल दिए के साथ ये बच्चों को हम 10, 11 और 12 करवा रहे हैं,
یہ نادار بچے ہیں، ان کی یہ تفصیلات ہیں، یہ پکچر ہے، یہ ٹیلی فون نمبر ہے، انہوں نے 5,000 روپے دیے، ٹوٹل 1,05,000 روپیہ، ابھی 1,00,000 روپے باقی ہے۔ مجھے تعجب یہ ہوا کہ ساؤتھ، وہ بھی بنگلور کی آرگنائزیشن کے لیے بہار سے 12 کی اسپانسرشپ آتی ہے۔ تعجب ہوا، اس لیے کہ ٹرانسپیرنسی مینٹین کی گئی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہار میں تو لوگ لینے والے ہیں، لیکن میرا تجربہ کچھ دوسرا ہے۔ ایسا اس لیے ہے کہ انہوں نے ٹرانسپیرنسی مینٹین کی۔ آپ ان بچوں کو فنڈنگ کر رہے ہیں، اب آپ ان کے گارجین بن گئے، آپ ان سے ڈائریکٹ رابطہ کیجئے اور پوچھ لیجئے بچے کے کیسے پڑھ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ ہم کرتے یہ ہیں کہ بچوں کے نام پہ پیسہ لیتے ہیں اور اسکول کا گیٹ ٹھیک کرا لیتے ہیں، اس میں گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ پیسہ لیتے ہیں بچوں کے نام پہ، ٹیچرز کی سیلری دے دیتے ہیں۔ آپ فیس لیجئے، فیس میں سے جو پیسہ آ رہا ہے پھر اس سے سیلری دیجئے، سسٹم ٹھیک کر لیجئے۔ تو یہ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ بھی آپ جائیں گے امونگ فلانتھراپسٹ اور CSR تو بہت اچھا کام ہوگا۔ میرا وقت ختم ہو گیا، آخری بات کہتا ہوں۔ گورنمنٹ اسکیمز بہت ساری ہیں، اسٹیٹ گورنمنٹ کی ہیں، سینٹرل گورنمنٹ کی ہیں، اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک ویب سائٹ ہے گورنمنٹ کی NGOsDarpan.gov.in، کتنے لوگ جانتے ہیں درپن ویب سائٹ کو؟ چلیے ماشاءاللہ 10% تو کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ درپن سنگل ونڈو سسٹم ہے، مختلف ڈپارٹمنٹ کے اسکیمز وہاں پر ہیں، آپ کو اپنے ڈاکومنٹ صحیح کر کے اپلائی کرنا ہے۔ اپلائی کرنے سے پہلے ہم یہ پرسیو کر لیتے ہیں کہ صاحب گورنمنٹ پیسہ دیتی ہے، ہم کو نہیں دیتی۔ ظاہری بات ہے وہاں کچھ ڈیفیکلٹیز ہیں، وہاں کافی کٹ والا معاملہ چلتا ہے، آپ کو 20% 30% دینا پڑتا ہے۔ اگر آپ دے سکتے ہیں تو وہ آپ الگ فیصلہ کر لیجئے، لیکن ایسے اسکیمز بہت ہیں۔ پھر ہم اسکیم تلاش کرتے ہیں صرف مائنورٹی افیئر ڈپارٹمنٹ میں۔ مائنورٹی افیئر ڈپارٹمنٹ کے اسکیم بہت کم ہے، اس کے علاوہ بہت سارے اسکیمز ہوتی ہیں، چائلڈ ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں ہوتی ہیں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہوتی ہیں، اور ایسے بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہیں، درپن میں آپ کو مل جائیں گے۔ اوکے، درپن میں خود آپ کے بلڈنگ کنسٹرکشن کے ہیں، مولانا آزاد فاؤنڈیشن کے اسکالرشپ والی اسکیم ہے، پھر اس کے ساتھ وہ کوچنگ والی اسکیم ہے۔ تو ایسے بے شمار اسکیمز ہیں، وہاں آپ اپلائی کریں، کمپیٹ کریں۔ یہ سیکٹر ایسا ہے فنڈ ریزنگ کا کہ آپ آج اگر بیج ڈالیں گے تو کم سے کم 2-3 سال کے بعد اس کے پھل آئیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بہت وہ کیا کہتے ہیں، ہم جلدی فصل دینے والی جو پودے ہوتے ہیں، چنا ڈال دیں 3 مہینے میں چنے کی فصل آ جائے گی، وہ نہیں ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں اس سلسلے کی، اور بھی باتیں ہیں، یا تو آپ ہم سے رابطہ رکھیں، انشاءاللہ ہم چیئرمین صاحب سے مرکزی تعلیمی بورڈ یہ کہیں گے، ان کے ذہن میں بھی ہے کہ کوئی ایسا ڈیسک مرکز میں قائم ہو جو پورے ان کاموں کو ٹیک کیئر کرے اور آپ کو کنسلٹنسی دے۔ بہت بہت شکریہ۔